نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تبارك وتعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے. میں کچھ اور سوچا تھا، لیکن ذی الحجہ کے چاند کی اطلاع ملنے کے بعد دل میں کچھ اور خیال آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے بڑی برکتوں والا اور بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. جب اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آپ کا امتحان لیا، اور آپ ہر آزمائش اور ہر امتحان میں کامیاب ثابت ہوئے، جس کی گواہی خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا. ابراہیم نے اس کو پورا کر دیا، ہر آزمائش میں کامیاب ثابت ہوئے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، جو کوئی بندہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مختلف طریقوں سے آزماتے رہتے ہیں. کبھی مال دے کے آزماتے ہیں، کبھی مال میں کمی کر کے آزماتے ہیں، کبھی مال ختم کر کے آزماتے ہیں، کبھی خوشحالی دے کے آزماتے ہیں، اور کبھی مصیبتیں دے کے انسان کو آزماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی صلاحیت اور اس بندے کی خوبیاں اور اس بندے کے کمالات اصل میں لوگوں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیسا ہے. مختلف حالات کا وہ سامنا کر رہا ہے، پیدر پہ امتحانات سے وہ گزر رہا ہے، آزمائش کی بھٹی میں پیسا جا رہا ہے، لیکن وہ میری محبت کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، اور ہر آنے والی مصیبت کو خندہ پیشانی سے، صبر سے وہ جھیل رہا ہے، اور ہر چیز کا وہ مقابلہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، علام الغیوب ہیں، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں، تو پھر اللہ کو امتحان لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں امتحان لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تو جانتے ہیں سب کو۔ امتحان دو طریقوں سے ہوتا ہے، دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہم اور آپ ایک امتحان لیتے ہیں، وہ امتحان یہ ہے، جیسے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں جب امتحان کا موقع سامنے آتا ہے تو کسی مدرس کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ فلاں جماعت کا امتحان لو، آپ فلاں جماعت کا اور آپ فلاں کلاس کا آپ امتحان لے لو، یہ طے کرتے ہیں۔ اب وہ مول صاحب آ جاتے ہیں، آنے کے بعد جو بچے جماعت میں ہوتے ہیں ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں۔ مول صاحب کو نہیں معلوم کہ کون بچہ کیسا پڑھنے والا ہے، وہ تو نہیں جانتے، اور وہ اپنی قابلیت اور اپنے حساب سے جتنا وہ بچہ پڑھتا ہے اس بچے کے پڑھنے کے حساب سے اس کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ ایک امتحان یہ ہوتا ہے۔ دوسرا امتحان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں۔ وہ امتحان کا انداز اس نوعیت کا نہیں ہوتا، اس انداز کا وہ امتحان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، وہ علام الغیوب ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ سارے لوگوں کے احوال کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن امتحان لینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خوبیوں کو، اس بندے کے کمالات کو، اس بندے کے محاسن کو دوسروں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، مشکل سے مشکل حالات اس پر آ رہے ہیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہے ہیں، آزمائشوں کا دروازہ اس پہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے، فکر میں ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ وہ ساری چیزوں کو برداشت کر رہا ہے، ظالم اور جابر لوگوں سے اسے واسطہ پڑ رہا ہے، دھمکیاں بھی وہ سن رہا ہے، وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوا ہے اور مسلسل اعلاء کلمت اللہ میں مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی خوبیوں کو، کمالات کو دوسروں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہے، دیکھو میرے بندے کے اندر کیسے کمالات اور خوبیاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے پوری آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ میرے بھائی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی پہ جب مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو کیا بولتے، کیا پاپ کرا کہ رے بھائی، کیا اس کو ایسے مصیبتیں لگے ہوئے ہیں، بھائی در پہ آ رہے ہیں، کبھی وہ ہو رہا، کبھی وہ ہو رہا، کبھی وہ ہو رہا، چین کی زندگی گزار رہا نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا پاپ کرے سکا دکھ رہا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر آزمائش کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاریخ آپ اٹھائیے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، دو جہاں کے سردار، سید الاولین والآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہر نبی کو ستایا گیا، ہر نبی کو تکلیف دی گئی۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے، چاہے تو جو تکلیف دینے والا ہے اس کو ختم بھی کر سکتے تھے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، کن فیکون، ہو جا بولے تو ہو جا، وہی مثال ہے، وہ مثال کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے، اتنے زبردست غلبے والے ہیں اللہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑھ رہے ہیں، کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کو میں مصیبت میں، آزمائشوں کی بھٹی میں پیس رہا ہوں، اس بندے کے اندر یہ کمالات ہیں، اس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہیں،
اس بندے کے اندر یہ محاسن ہے، تم بھی اس کی زندگی سے سبق حاصل کرو، تم بھی اس کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ میرے بھائی، کسی کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا۔ ارے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیا کیا کچھ ہو رہا، کیا کیا کچھ ہو رہا، یہ سب جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آنے والے جو حالات ہوتے ہیں، چاہے وہ حالات اچھے ہوں، چاہے وہ حالات موافق ہوں، چاہے وہ حالات مخالف ہوں، سب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ ہر چیز میں بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا، زندگی کو بھی پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائیں تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہ نہیں بولے اکثر عملہ، نہیں بولے کون زیادہ عمل کر کے آتا، اللہ نہیں بولے احسن عملہ، بولے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتے۔ اس کی مثال میں یوں سمجھاؤں، ایک آدمی ہے جو 50 رکعت نماز پڑھتا روزانہ، لیکن قیام بھی صحیح نہیں، رکوع بھی صحیح نہیں، سجدہ بھی صحیح انداز سے نہیں کرتا۔ ایک آدمی وہ ہے جو 4 ہی رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن صحیح انداز سے پڑھتا ہے، پورے ارکان اور پورے شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ بتائیے 50 رکعت والی نماز زیادہ بہتر ہے یا 4 رکعت والی نماز زیادہ بہتر ہے؟ بولیے کون سی نماز؟ 4۔ کیوں؟ یہ احسن طریقے سے وہ نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے پاس کثرت عمل یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ عمل کا اچھا ہونا یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آدمی جو بھی کام کرے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو، مختصر ہو، لیکن وہ عمل میں پختگی ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا جائے، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے بہت ہی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اسی وقت سے آپ کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس زمانے میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ہی ایک اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ وہ بادشاہ ایک دن ذرا اپنے محل سے باہر نکلا، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا تو آسمان پہ ایک ستارہ چمک رہا تھا، بڑا جاذب نظر اور خوشنما تھا۔ تو وہ بادشاہ ایک کاہن کو بلا کے پوچھا کہ آج آسمان میں ایک عجیب و غریب ستارے کو دیکھ رہا ہوں، بڑا جاذب نظر ہے، آخر یہ کیا ہے؟ تو وہ کاہن کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ وہ ستارہ ہے کہ عنقریب ایک ایسا بچہ آپ کی سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کے زوال کا وہ سبب بن جائے گا۔ جو ہی وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو سمجھو کہ آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ بڑا پریشان ہوگا، ارے وہ تو خطرناک معاملہ ہے، کیا کریں گے؟ تو بادشاہ سارے اپنے رعایا کو بلا کے اعلان کر دیا کہ اس وقت جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور سارے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے آزمائش کے حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف لاتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ماں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے ایسا اعلان کیا ہے، ماں بڑی پریشان ہو گئی، ولادت کا مرحلہ قریب ہے، جب اس بچے کی ولادت ہوگی اور بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا تو اس بچے کو قتل کر کے رکھ دے گا۔ جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ فوراً اپنے علاقے سے دور چلے گئی، ایک جنگل اور بیابان میں پہنچی، وہاں ایک غار تھا، اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔
اور بڑے حسین و جمیل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماں کی ممتا جوش میں آئی. اب سوچنے لگی اس بچے کو اپنے علاقے کو لے کے جاؤں، لیکن ایک خوف تھا، ایک اندیشہ تھا، اگر لے کے جاؤں گی تو بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا تو بادشاہ قتل کر کے رکھ دے گا. اپنی ممتا سے مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں چھوڑ کر اپنے گھر تشریف لاتی ہیں. وقتاً فوقتاً جایا کرتی تھی دیکھنے کے لیے. وہ چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ، بچے کو دودھ کا بھی تقاضا ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دودھ کا تقاضا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب انتظام فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھ لیتے، فوراً دودھ آنا شروع ہو جاتا. اللہ کے لیے کیا وعید ہے. اللہ جب کرنا چاہتے ہیں تو جو چاہے اللہ کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انگوٹھے کو اپنے منہ میں رکھ لیتے تو دودھ آ جانا شروع ہوتا، آپ شکم سیر ہو جاتے. ایک زمانے تک وہیں رہے. اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ذرا کچھ بڑے ہو گئے. بڑے ہونے کے بعد غار سے ذرا باہر تشریف لائے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. آپ نے ستارے کو دیکھا، بہت چمک رہا تھا، تو آپ کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ میرا پروردگار ہو. جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا جو چیز غائب اور چھپنے والی ہو، ڈوبنے والی ہو، میرا پروردگار نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ نے چاند کو دیکھا، وہ بھی بڑا چمک رہا تھا، تو آپ ان کے دل میں پھر خیال آیا ہو سکتا ہے میرا پروردگار ہو. جب چاند بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا آپ نے تو فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، ہو سکتا ہے میرا پروردگار ہو. جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں متوجہ ہوتا ہوں اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کو پیدا کیا. اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا پالنہار اور وہی میرا محسن، وہی میرا سب کچھ ہے. اس کے بعد اور ذرا سا آپ بڑے ہو گئے، اپنے علاقے کو تشریف لائے. چونکہ اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں مضبوط تھی. مخالف حالات ہیں، سارے لوگ بت پرستی میں ہیں، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، تراشتے ہیں اور اس کو لے جا کے بازاروں میں بیچتے ہیں. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. مخالف حالات، مخالف ماحول، لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، صدیوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کے اپنے والد کو دیکھے. ان کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ وہ بتوں کو تراشتے، بناتے، اس کو سنوارتے اور بازاروں میں لے جا کے بیچتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور کسی چیز کا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان کے والد محترم نے کیا فرمایا؟ بہت سی تفصیلات ہیں، اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم، ایسا معلوم ہوتا ہے تو ہمارے معبودوں سے پھرا ہوا ہے، اعراض کر رہا ہے تو ہمارے معبودوں سے. ہمارے آباء و اجداد ایک زمانے سے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لوگوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے. لوگوں کو جب اچھی بات بتلائی جاتی ہے، نیکی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، حق کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. لوگ کیا بولتے؟ کیا بول رہے ہیں صاحب، ہمارے خاندان سے چلتا ہوا آ رہا، اب سے نہیں، وہ 100 سال سے چل رہا، 200 سال سے چل رہا. ارے تمہارے خاندان والے غلط کر رہے تھے تو کیا تم بھی غلط کرو گے؟ تمہارے خاندان والے حق پہ نہیں تھے تو کیا تم بھی حق پہ نہیں رہو گے؟ اور شادیوں کے موقع پہ جب
کوئی مسلم بن کے جاتا ہے گھر میں جا کے سمجھاتا ہے بھائی یہ رسومات مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، عورتیں کیا بولتے شادی کے موقع پہ کرنے کا رہتا ہے یہ سب چیزاں، اب تم آگے بڑھ رہے یہ نہ کو کرو بڑھ رہے، وہ نہ کو کرو بڑھ رہے، وہ نہ کو کرو بڑھ رہے، یہ ہمارے اوپر سے چلتا ہوا آ رہا ہے جی، ہمارے باپ دادا وہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، حق کو دیکھے آدمی حق کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے فرمایا ایسا معلوم ہو جائے تو ہمارے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے سمجھائے لیکن آپ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے فرمایا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ اپنی قوم کے پاس گئے، جا کے بات سمجھائیں قوم کو، تو قوم نے کیا کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مجسمے تم لے کے بیٹھے ہو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو قوم نے کیا جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے ہمارے آباء اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ گمراہی کا سبب دیکھیے، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے تھے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھیں گے، دین کو نہیں دیکھیں گے، انہوں غلط کر رہے تھے تو کیا تم بھی غلط کرو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی ہوئی گمراہی میں، کھلی ہوئی گمراہی، یہ چیز چھوڑ دو۔ لیکن قوم بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں، بت پرستی کرنے والے لوگ، مشرکانہ ماحول، ایک اللہ کا بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے مخالف ماحول میں پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، مایوس نہیں ہوا۔ ارے لوگ میری بات نہیں مان رہے تو کیا ہوتا ایسا ہے جب آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، شروع کرنے کے بعد جب کوئی نتیجہ جب سامنے نہیں آتا تو آدمی کیا ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام کرتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، ہدایت دینا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، راستہ بتلانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ذمہ تو ہمارے پاس ہے، ہم جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، راستہ بتلانا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ بتلائیے، اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے اور اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، آپ کا کام راستہ بتلانا ہے۔ تو ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری جرات کے ساتھ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اور وہ کتنی اونچی آگ، اس آگ کو سلگانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اور جب وہ آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی تو اس موقع پر سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اس دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے۔ شیطان آ کے مشورہ دیا، اب شیطان کا مشورہ سب کو اچھا دکھتا، آ کے مشورہ دیا، کیا بولا ایسا نہیں کرنا، ایک جھولا بنا دینا اور جھولے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دینا، جب وہ بیچ آگ میں پہنچ جائیں تو رسیاں کاٹ دینا۔ ایسے ہی کیا گیا، جھولے میں بٹھایا گیا، جب آپ بیچ آگ میں پہنچے تو رسیوں کو کاٹ دیا گیا۔ سارے مشرکین خوش ہیں، اور اس واسطے خوش ہیں اب ابراہیم اس دنیا سے مٹ گئے، ختم ہو گئے، اب ایک اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں۔ ساری قوم پریشان تھی ایک آدمی سے، سارے لوگ مل کر بھی کچھ نہیں کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے مخالف ماحول میں، مشرکانہ ماحول میں اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن جب ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو سارے لوگ اس وجہ سے خوش ہیں کہ آگ سب کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جل کر خاکستر ہو جائیں گے، وہ تو یہ سمجھے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانا چاہتے ہیں اس کو کون مار سکتا ہے؟ کون مار سکتا ہے کسی میں طاقت؟ آپ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے گلزار ایک ٹھنڈی بنا دیا، ایک باغ بنا دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پہنچے تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الشکر لا شریک لک۔ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہر نقص سے پاک اور صاف تیری ذات ہے، تو ہی خوبیوں والا ہے، تو ہی کمالات والا ہے، تو ہی شکر کے قابل ہے، اور تیرے سوا اس کائنات میں کوئی شریک نہیں، تو ایک ہے، تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے دوستو، آدمی جب ایک منصوبہ بناتا نا کسی کے متعلق، بھائی اس کو ایسا جکر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، کرنے کے بعد اس کو چاروں طرف سے جب اس کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے تو ہونے کے بعد جب اس کو چاروں طرف سے ٹائٹ کیا جائے گا تو آدمی مجبور ہو جائے گا۔ مجبور ہونے کے بعد یا تو وہ ہم جو بولیں گے وہ تو مان لے گا، یا پھر وہ وہاں سے نکل کے چلا جائے گا۔ جب لوگ بھی کرتے ہیں دنیا میں، اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اتنا اس کو وہ کرتے ہیں، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، حالات سے آدمی سمجھوتا کر لیتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ ہونے کے بعد کیا بولتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا بول رہے نا، میں کر لیتا ہوں، اپنا بول رہے نا، میں کر لیتا ہوں۔ تو وہاں بھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منصوبہ بنانے کے بعد جب وہ آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی تو جب اس میں ڈالا گیا تو وہ لوگ خوش ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو کیا ہے، کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو گلستان بنا دیے، باغ بنا دیے۔ لکھا ہے کتابوں میں جن رسیوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ رسیاں جل کے خاکستر ہو گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ نقصان نہیں پہنچائی، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائی۔ اور یہاں تک لکھا ہے جب آپ آگ سے باہر نکل کے آئے، لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے آگ میں اپنے آپ کو کیسے محسوس کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جتنا سکون، جتنی راحت اور جتنی عافیت مجھے اس آگ میں نصیب ہوئی ہے، اتنا سکون، اتنی عافیت مجھے میری پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے وہ مدد تھی۔ کتنے دن رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں؟ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں ہے 50 دن، بعض روایتوں میں ہے 40 دن، بعض روایتوں میں ہے 7 دن۔ 7 دن ہی کو مان لیا جائے، آگ کے معمولی شعلے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی حرارت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سن لے تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے۔ پہلی آزمائش تو ابھی آپ سنیں، دوسری آزمائش یہ آگ کا یہ سلسلہ، آگ سے ابھی باہر نکلے اور ایک آزمائش کا سلسلہ شروع۔ دیکھو کیسے کیسے آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی لگاتار پے در پہ۔ بادشاہ سے سابقہ پڑتا ہے، آپ بادشاہ کو آپ ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن سے نکل جاتے ہیں، ہجرت کرنے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم اس وقت جو بچہ پیدا ہوا ہے اسماعیل کی شکل میں، اس بچے کو اور بیوی کو لے جاؤ اور بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کے چھوڑ دو۔ کیا گزری ہوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ جنگل و بیابان کو لے گئے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو، جہاں کوئی آدمی نہیں، رہنے کا کوئی انتظام نہیں، آپ وہاں چھوڑ دیے، چھوڑ کے آ گئے۔ بھی وہاں آنے کے بعد
حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا کچھ بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر اور ایک امتحان لیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو. آدمی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن کوئی آدمی بیٹے کی قربانی چاہتا؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. ارے بیٹا باپ کے سامنے اگر اس کا چہرہ اگر اتر گیا ہے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، مختلف طریقوں سے پوچھتا ہے بیٹا تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہوا، ارے بتا تو صحیح. بچہ نہیں بتاتا ہے تو پھر ماں سے پوچھنے لگتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، جاؤ اپنے بیٹے سے پوچھو آخر اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے. بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. اس کا لخت جگر ہے، وہ اس کا مستقبل ہے، اس کی وہ تمناؤں کا مرکز ہے. میرا بیٹا پریشان ہو جائے گا تو کیا ہوگا، وہ سوچنے لگتا ہے. مجھے اس وقت ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے، ابھی ذہن میں آئی کہ میرے والد ماجد علیہ الرحمہ کا بھی بڑا عجیب حال تھا. وہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے. کبھی ہم نے ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا، کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا. مجھے اچھا یاد ہے. گھر کو آتے تو بہت کم وقت ہوتا گھر میں، رات کو آتے 9-10 بجے کے بعد، تھوڑا سا جو بھی کھانا ہوتا، اس کے بعد کھا کے جو معمولات ہوتے اس کو کر لے کے سو جاتے. پھر فجر کی نماز پڑھتے ہی ان کے مدرسے کے معمولات شروع ہو جاتے تھے. ایک دن میں گھر گیا تو غالباً 9:30-10 بج رہے تھے، تو دیکھا کہ والد صاحب کے چہرے پہ ایک عجیب کیفیات ہیں. تو میں امی سے پوچھا تو امی نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم. تو میں پوچھا کہ ابا کیا ہوا؟ تو وہ بات کوئی جلدی بولتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے. میں کہا کچھ بھی نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں. پھر میں پوچھا کیا ہوا، بولیے. کچھ بھی نہیں. پھر میں اصرار کر کے پوچھا تو وہ پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، ذرا اٹھ کے بولے بیٹا تجھے تکلیف سنا کے مزید میں اپنی تکلیف میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا. تجھے تکلیف سنا کے اور میں اپنی تکلیف میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا. وہ تکلیف میں اپنے دل میں سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا. تو خوش رہے گا، تو خوش رہے گا تو میں بھی خوش رہوں گا. اگر ظاہر ہے اس تکلیف کو تو سنے گا، تیرے دل کو بھی ٹھیس پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اور تیرے چہرے پہ ناگواری کا آنا یہ میری ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت. ایک موقع وہ بھی آیا جب ہم فارغ ہو کے آئے تھے، آگے 1-2 سال ہوا تھا خدمت کا، غالباً 2007-2008 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے. تو والد صاحب 2 دن سے کافی پریشان تھے، گھر میں تھے. ایک بار مدرسے کو آئے صبح میں، تو میں بھی آیا فجر کے بعد. آگے بہت دیر تک وہاں کرسی ڈال لے کے بیٹھتے تھے، معمول تھا صبح میں فجر کے بعد بیٹھنے کا، پیپر پڑھتے ہوئے بیٹھتے تھے. مگر 3 دن سے پیپر کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے، بہت پریشان ہیں. تو میں پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ بول رہے نہیں، سنائیے. تو بولے کچھ بھی نہیں، بس جائیے اپنا کام کیجیے. 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، مسلسل 3 دن پوچھتا رہا میں، 3 دن میں یہی جواب دیے. چوتھے دن پھر پوچھا تو والد صاحب بولے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، جائیے اپنا کام کیجیے. میری تکلیف مجھے معلوم ہے، آپ کو اس سے کیا کرنے کا ہے، جائیے آپ. تو کسی وجہ سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ مدرسے میں پیسہ نہیں ہے، حالات بہت خراب چل رہے ہیں مدرسے کے. اور یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ 10 دن ہو گئے ہیں بچے گوشت نہیں کھائے، بچے گوشت نہیں کھائے. اور والد صاحب 3 دن سے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، مدرسے میں پیسہ بھی نہیں ہے اور بچوں کو 10 دن ہو گئے کھانے کے لیے گوشت بھی نہیں ہے. تو ایک صاحب یہ سنائے آپ کے والد صاحب کی پریشانی کے سبب یہ ہے کہ 10 دن ہو گئے بچے مدرسے میں گوشت نہیں کھائے اور مدرسے میں مالی پریشانی ہے، اس وجہ سے آپ کے ابا کے چہرے پر یہ اثرات ہیں. تو میں جا کے پوچھا اپنے ابا جان سے، تو اتنا میں بولتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تجھے کون بولے؟ بولنے والے بولے ایسے ہی. ابھی ہم دونوں میں یہ بات چیت چل رہی تھی، اللہ کا عجیب انتظام کہ ایک صاحب بکرا لے کے مدرسے میں آ گئے.
ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب بکرا لے کے آ گئے، چاول کے ساتھ آ گئے، تو والد صاحب فرمانے لگے دیکھو میں 3 دن سے دعا کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ کچھ انتظام کر دے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، آج یہ بکرا یہاں مدرسے کو آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹے کی تکلیف باپ کو دیکھی نہیں جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ کیا گزری ہوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ کے حکم پہ گئے، جا کے اس کو بھی پورا کرنا چاہے، گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو یہ مختلف جو آزمائشیں ہیں، آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب عطا فرمایا، بہت بڑا منصب آپ کو عطا ہوا۔ خالی عہدے نہیں ملتے اتنی آسانی سے، عہدے اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ آزمائشوں کی بھٹی میں پیسنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جھونکتے ہیں اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمع ہوا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا تو ابراہیم نے اس کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم میں تمہیں سارے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا۔ میرے بھائی آزمائشیں ہر آدمی پہ آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، آدمی اس پر ثابت قدمی کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ حالات آتے رہیں گے، قیامت تک حالات آتے رہیں گے، تو آدمی حالات سے کیا ہے مایوس نہیں ہونا، اس کے اوپر جم جانا۔ جب آدمی جمتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوبیاں، اس کے کمالات دوسروں پہ واضح کرتے ہیں اور اس کو ایک بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔